یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اوفو پورا کرو، بالعقود عقود کو، عقدوں کو پورا کرو، معاہدوں کو نبھاؤ۔ عقد جو ہے یہ گرہ کو کہتے ہیں۔ جس طرح نکاح کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے، آپ نے پڑھا ہے پیچھے، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ۔ اب یہ ایک خاتون اور ایک مرد کے درمیان عقد ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، اور اس عقد کے ذریعے حقوق متعین ہوتے ہیں اور فرائض متعین ہوتے ہیں کہ عورت کے ذمے کیا چیز ہے اور اس کا حق مرد پر کیا ہے، مرد کے ذمے کیا چیز ہے اور مرد کا حق عورت پر کیا ہے۔ یہ نکاح کے ساتھ عقد باندھا جاتا ہے۔ جس وقت آپ لین دین کرتے ہیں اس وقت بھی آپ عقد کرتے ہیں، آپ پیسے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں کوئی چیز لیتے ہیں، یہ بھی ایک عقد ہے۔ دیکھو کتنا زبردست اس آیت کا لنک ہے اس کے ساتھ۔ جب کہا یا ایھا الذین آمنو، تو اب آپ یا ایھا الناس سے نکل کر خاص لوگ ہو گئے ہیں۔ پہلے آپ سب انسانوں میں شامل تھے، تو جب تم ایمان لائے ہو تو اب تمہارا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک عقد ہو چکا ہے۔ اب تم وہ لوگ نہیں ہو کہ جو تم اپنی مرضیاں کرو گے، اب تمہارا عقد بن چکا ہے، یعنی ایمان لانے کے ساتھ ہی تمہارا معاہدہ ہو گیا ہے۔ اب ہم وہ کریں گے جو ہمارا خدا کہے گا اور وہ کریں گے جو ہمارے نبی کہیں گے۔ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، مین تو ایک ہی ہے کہ تم نے ایمان قبول کر کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے ایمان والا رہ کے زندگی بسر کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کے اندر مرد بھی شامل ہوتے ہیں، عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ تمام علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہاں یا ایھا الذین آمنو کا خطاب آتا ہے، وہاں بالطبع عورتیں شامل ہوتی ہیں۔ مسلمان عورت کا ایک دائرہ ہے، یہ باقی عورتوں کی طرح نہیں ہے۔ پہلے تو اس نے ایمان والی ہونے کے ناطے سے یہ سوچنا ہے کہ میں اس طرح کی آزاد نہیں ہوں جس طرح کی دوسری عورتیں آزاد ہیں، میں پابند ہوں۔ کس کی؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پابند ہوں، میں نے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ اوفو بالعقود میں شامل ہے کہ مومن عورت جو ہے اس کے گرد ایمان کا حصار ہوتا ہے۔ اگر وہ یہ سوچے جس طرح کہ ہماری بعض مسلمانوں کے گھر میں بچیاں پیدا تو ہو جاتی ہیں، ہاں جی، لیکن وہ یہ اس چیز کا والدین بھی ان کو احساس نہیں دلاتے، وہ خود بھی اس کو محسوس نہیں کرتی کہ ایمان والی ہونے کا مطلب کیا ہے، کہ اگر آپ کے کام میں اور ایک کافرہ عورت کے کام میں فرق ہی کوئی نہیں، تو پھر کیا مطلب ہے ایمان والی ہونے کا؟